آپ جانتے ہیں کہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اس کی خوشی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں، ورنہ ان کا حج ہی قبول نہیں ہے۔ تو مقام ابراہیم کو اتنا مقام اور مرتبہ بھی میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش قریب تھی تو ابو لہب جو کافر تھا، اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ پتا کرو کہ کیا صورتحال ہے۔ تو وہ خوشی سے باغی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ تو ابو لہب جو کہ کافر تھا، بھتیجے کی آنے کی خوشی میں اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ کیا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس کے بعد ابو لہب مر جاتا ہے حالت کفر میں۔ اس کی بدبختی تھی کہ حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا۔ پھر 1 سال کے بعد وہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو خواب میں ملتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ حالت کفر میں تم نے وفات پائی تو کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہر روز، ہر گھڑی، ہر دن صبح و شام آگ میں جلتا رہتا ہوں، لیکن صرف سموار والے دن، پیر والے دن جو کہ میرے بھتیجے کی آمد کا دن تھا اور میں نے اس کے آنے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو اشارہ کیا ہاتھ کی انگلیوں سے کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو اس کی برکت سے میرے ہاتھوں کی ان انگلیوں سے پانی نکلتا ہے سموار والے دن، اور میں آگ کی اس تپش میں رہتے ہوئے اس پانی کو پیتا ہوں اور اس سے مجھے بہت فرحت اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ اس کافر کا جو ہے وہ حال ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوا، اور پھر وہ نبی کی آمد پر خوش نہیں ہوا کہ اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے، اس کی آمد اور پیدائش ہوئی ہے تو اس نے خوشی منائی، نہیں، اس نے صرف اپنے بھتیجے کے آنے کی خوشی کی کہ میرے بھائی کے گھر اتنے عرصہ بعد اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اور ہم آج امتی جو ہیں وہ تو سرکار نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہیں۔ کافر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو آگے کسی چیز کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی نیکی جو ہے اس کا اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ جو اس نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کا اجر اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا، آگے اس کے لیے کوئی آسانی، کوئی رعایت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کافر ہے، پھر کافر نہیں، کافروں کا سردار ہے، تو اس کو جو ہے صرف اس کو ہر سموار والے دن آسانی دی جاتی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کے حبیب کی اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی کی اور لونڈی کو آزاد کیا۔ اور جو بھتیجے کی آمد کی خوشی کرے تو اللہ رب العزت اس کو اس لیے اس کو جو ہے ثواب عطا فرمائے اور اس کے عذاب میں تخفیف دے۔ تو جو امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزمان نبی ہونے پر خوشی مناتا ہے، اللہ کے رسول ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتا ہے، تو اندازہ لگائیے اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنا اس کے مقام اور مراتب عطا فرمائے گا۔ اور مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کیا، اور جب کر لیا تو ان کے جو قدم تھے اس پتھر پر اس طرح جم گئے، کیونکہ وہ پتھر پگھل گیا تھا اور آپ کے جو قدم ہیں اس میں جم کر نصب ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب، میں نے تیرا گھر بنا دیا، اپنا کام مکمل کر دیا، اب مجھے میری مزدوری بھی تو عطا فرما، مجھے اس کا کوئی اجر بھی تو عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا اجر مانگتا ہے، کیا مزدوری مانگتا ہے؟ تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نبی آخر الزمان جو تیرا سب سے افضل نبی ہوگا اور آخری نبی ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ دلی آرزو ہے کہ اس کو میری اولاد میں سے پیدا فرما اور اس کی امت کو میری اولاد میں سے پیدا فرما، مجھے یہ اجر عطا فرما، مجھے اس کا دادا بنا دے، جد امجد بنا دے،
کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو نسبت سے پکارا جائے گا۔ تو جب مجھے پکارا جائے تو مجھے نبی آخر الزماں کا دادا کہہ کر پکارا جائے۔ تو قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کی اس آرزو پر تو اللہ رب العزت نے ان کی آرزو پوری فرمائی اور ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ تو اس وجہ سے مقام ابراہیم، اس پتھر کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ جو حاجی طواف بھی کرے تو اس وقت تک اس کا طواف قبول نہیں جب تک وہ اس پتھر کے سامنے 2 نفل ادا نہ کر لے۔ تو مسلمانوں، گھر گھر میں محفل میلاد سجاؤ، حضور کے آنے کی خوشی مناؤ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اور غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو آئی بہاریں، ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں اگر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان حسین بہاروں کا کیا حال ہوتا۔